میرے ایک دوست نے مجھ سے 1,00,000 روپے مانگے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے 1,00,000 دے دیتا ہوں، لیکن پیسے لیتے وقت 2 گواہ ہوں گے اور اسٹامپ پیپر پر لکھ کر بھی دینا ہوگا۔ اس نے کہا کہ مجھ پر یقین نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل ہے، مگر شریعت کے مطابق قانونی کارروائی ضروری ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ میں نے منانے کے لیے اسے کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا، حالانکہ میں نے مذاق نہیں کیا تھا۔ خیر، میں نے اسے گواہوں اور کاغذی کارروائی کے بغیر 1,00,000 روپے دے دیے۔ 2 سال ہو گئے، میرے دوست نے مجھے پیسے واپس ہی نہیں کیے۔ میں نے مانگے تو کہنے لگا کہ میں نے تو واپس کر دیے تھے۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تو غصے سے کہنے لگا کہ تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو؟ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ میرے کچھ دوست بڑے بدقماش تھے، وہ بھی میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں 20,000 خرچہ پانی دو، ہم تمہیں اس سے پیسے لے کر دے دیں گے۔ اور یہ ایک نئی پریشانی تھی۔ میں تھانے میں گیا اور کہا کہ میرے دوست نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے تھے مگر واپس نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ثبوت یا گواہ؟ میں نے کہا کہ کوئی ثبوت یا کوئی گواہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ تھانے دار نے کہا کہ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہو تو رسید دیتے ہیں نا، لینے جاتے ہیں تو رسید دیتے ہیں۔ سارے مسلمان ہی ہیں، کیوں رسید مانگتے ہو اور دیتے ہو؟ اسی لیے کہ قانونی کارروائی ضروری ہے۔ آپ جھوٹے ہو ورنہ ثبوت لاؤ۔ تنگ آ کر میں نے بھی 2 جھوٹے گواہ تیار کیے اور ان کے ذریعے سے تھانے دار کے پاس گیا۔ انہوں نے تحریری طور پر لکھا کہ فلاں دوست نے اس کے پیسے دینے ہیں۔ پھر گواہی دینے والے دوستوں کی کئی غلط باتیں زندگی میں مجھے ماننا پڑی۔ تھانے دار نے قرضہ لینے والے دوست کو بلایا، اس نے 20,000 تھانے دار کو دیے اور الٹا میرے خلاف پرچہ کروا دیا۔ میرے پیسے پہلے ہی پھنسے ہوئے تھے، اوپر سے پرچہ ہونے پر میں نے اپنے دوست سے معافی مانگی اور بیان دیا کہ اس نے میرے کوئی پیسے نہیں دینے۔ تب کہیں اس نے مسکراتے ہوئے پرچہ واپس لیا۔ گھر آیا تو گھر والوں نے علیحدہ پریشان کیا کہ گھر کے حالات اچھے نہیں، دوست بھی ایسے ہی بنائے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے ایک غلط فیصلے نے بہت ذلیل کروا دیا۔ یہ دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی گزارنے کے لیے اصول بھی عطا فرمائے ہیں۔ ان اصولوں کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے معاملات طے کرنے پر جو نقصانات ہوں گے اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہوں گے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں کسی پر اعتماد اور یقین کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ نکاح کرتے وقت گواہ تو ہوتے ہیں مگر لوگ پھر بھی مکر جاتے ہیں۔ اسی لیے جنرل ایوب نے نکاح فارم متعارف کروایا تھا تاکہ عوام جھوٹ نہ بولیں۔ اب طلاق دے کر بھی لوگ مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں دی۔ یہ کہانی بہت سے لوگوں کی ہے۔ گواہ اور تحریری دستاویزات بنانے سے وہی ڈریں گے جو غلط کام کریں گے، یا مجھ جیسے جاہل کو سبز باغ دکھا کر لوٹنا چاہتے ہوں گے۔ قرآن پاک میں ہے، اے ایمان والو، جب تم لین دین کا کوئی معاملہ کیا کرو تو اس کو تحریر کر لیا کرو اور 2 گواہ بھی بنا لیا کرو۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔